بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. الله الله الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله الله الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله الله الله.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب. الله 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 الله. اي نعم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله 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 الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله الله الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. سبیل قرآن کوئز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں برادر عزیز کی خدمت میں تاکہ وہ کلام معصوم سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن. ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت بہترین آواز اور بہترین لحن ہے. یقیناً یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تلاوت کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے. جعفر بھائی، ابھی ہم لوگوں کی جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ قرآن اردو میں پڑھ رہے ہیں. اور یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو اس حدیث کے مطابق اور دیگر احادیث کے مطابق خدا قرآن نے کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. قرآن کو ترتیل میں یعنی ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز میں بیان کرو. اچھے جو تاکید بھی روایات میں متعدد جگہ ہے کہ صوت الحسن صوت الحسن، اچھی آواز اچھے لہن میں پڑھو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم آج، پہلے تو یہ عذر تھا کہ کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس سکھانے والے موجود ہیں. اور یہ یاد رہے کہ یہاں پر تو اکثر جو شرکت کرنے والے جوان موجود ہیں جعفر بھائی، لیکن حتیٰ بزرگ لوگوں کے لیے بھی موقع ہے آئے. اور جو کہ آن لائن ہے، کیا پتہ کہ کون آپ کو سکھا رہا ہے. کوئی بزرگ ہے، کوئی چھوٹا ہے، اور چھوٹے اور بڑے سے سیکھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تو آنے کے بعد بہترین انداز میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس طریقے کے اس انداز کو سیکھنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا وقت لگے گا، اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ آج کی تاریخ سے لے کے آئندہ ماہ رمضان المبارک ایک سال پورا موقع ہے. اس موقع کو آپ غنیمت شمار کر کے خود بھی جو ہے وہ قرآن کے جو ہے وہ بہترین انداز میں صوت الحسن، لہن اچھی ہو اور آپ کی جو ہے وہ آواز اچھی ہو اور انداز اچھا ہو، ترتیل میں جو ہے وہ کم سے کم قرآن کو پڑھنے کے لیے سیکھیں. اور اس کے لیے یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ مصباح قرآنی کلاسز بھی سبیل قرآن ٹیم کی جو ہے جانب سے ہمیشہ جو ہے وہ منعقد رہتا ہے. آپ ہماری ٹیم سے رابطہ قائم کریں. وہاں پر ایسے اساتذ، ایسے افراد موجود ہیں کہ جو آپ کو بہترین انداز میں قرآن پڑھنا سکھائیں گے، آپ کے بچوں کو سکھائیں گے. لہٰذا کوشش یہ کیجیے کہ آج سے یہ عہد کیجیے کہ آئندہ سال جب ہم ماہ رمضان المبارک ہوگا تو جب ہم اس وقت، یقیناً آپ پورے سال تلاوت کریں گے، اس میں کوئی نہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں خصوصی یہ عہد کر کے اٹھیں آج سے کہ آئندہ سال جب پہلا پارے کی تلاوت پہلے دن کریں گے تو اس وقت بہترین انداز میں اس طریقے سے تلاوت کریں گے کہ دوسرا سننے والا جب سنے گا تو وہ رک کر آپ کی تلاوت کو سنے. ایسا نہ ہو کہ جب جو ہے وہ کوئی ایسا سننے والا سننے کہ جو دیگر قرآن کی تلاوت کو سن چکا ہوتا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی سے بھاگنے لگے کہ یہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کہیں کوئی ایسا تو مرحلہ نہیں آ گیا ہے کہ بالکل جو ہے وہ کوئی ان پڑھ انسان کو جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یقیناً اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے تلاوت کی جائے، جس انداز میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مولا کائنات کا بھی جملہ ہے جعفر بھائی، من ساوى یوما فهو مغبون. اگر ہم ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک ہمیشہ ایک ہی طریقے سے تلاوت کر کے اردو میں پڑھتے چلے آئے تو پھر شاید جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہم گھاٹے میں ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ آئیں ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کام کریں. جعفر بھائی، میں نے شاید جو ہے زیادہ بول دیا، آپ بالکل خاموشی سے صرف سر ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور تو نہیں ہے؟ نہیں، میں اس لیے نہیں، بہرحال بہت ہی اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا. معمولاً
پیرنٹس کی اور والدین کی توجہ اس جانب کم ہوتی ہے. جی دیکھیں اب قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب یہی جیسے کہ باوضو قرآن کی تلاوت کی جائے, قبلہ رو بیٹھ کے کی جائے, اسی میں سے ایک ادب قرآن یہی ہے کہ اس کی اچھی آواز میں تلاوت کی جائے. اور جیسے آپ نے ساری باتیں کہی دی, ایک بات مصباح قرآنی کلاس کے حوالے سے یہ بھی کہتا ہوں کہ مصباح قرآنی کلاسز میں دونوں طرح کے آپشنز موجود ہیں. اگر آپ گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گروپ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو بڑے ہیں, آپ شرم محسوس کر رہے ہیں, آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ میں, ظاہر سی بات ہے ایک ہچکچاہٹ رہتی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ میں رہے گا, تو اگر آپ ویسے ہچکچا رہے ہیں تو آپ 1 by 1 بھی آپ ہماری ٹیم سے کہہ سکتے ہیں. ہماری ٹیم 1 by 1 کے طور پہ بھی آپ کے لیے ایک استاد کو پرووائڈ کرے گی, اور جو آپ کو اکیلے میں آپ کو بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سکھا سکتا ہے. چلتے ہیں آج کے دن کے 10 سوال اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1, قرآن نصیحت کا حکم کیوں دیتا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی, اس میں مومنین کا فائدہ ہے. سوال نمبر 2, سورہ طور کی آیت 21 کے مطابق کون سا جواب صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن سی, ہر انسان اپنے عمل کا گروی ہے. سوال نمبر 3, اللہ کے نزدیک کس کی شفاعت قبول ہوگی؟ صحیح جواب آپشن ڈی, جسے اللہ اجازت دے گا. سوال نمبر 4, جن کے اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ کیا کرتے تھے؟ صحیح جواب آپشن سی, دنیا میں خوب عیش کر چکے تھے. سوال نمبر 5, قیامت کے دن لوگوں کے کون کون سے گروہ ہوں گے؟ صحیح جواب آپشن ڈی, سارے جواب صحیح ہیں. سوال نمبر 6, اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کتاب اور انصاف کا ترازو کیوں دیا؟ صحیح جواب آپشن ڈی, تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. سوال نمبر 7, سورہ حدید کے مطابق آخرت میں کن لوگوں کے لیے بخشش اور خوشنودی ہے؟ صحیح جواب آپشن سی, مومنین کے لیے. سوال نمبر 8, دیوانگی اور گمراہی میں کون لوگ مبتلا ہیں؟ صحیح جواب آپشن سی, گنہگار لوگ. سوال نمبر 9, اللہ کن لوگوں کے اجر کو 2 گنا کر دیتا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے, جو خالص نیت سے خدا کو قرض حسنہ دیتے ہیں. سوال نمبر 10, کون لوگ
خدا کے نزدیک صدیق اور شہید کے درجے پر ہوں گے۔ صحیح جواب آپشن بی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ تقریباً اکثر مومنین ابھی تک جو ہے وہ صحیح جوابات دیتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی اکثر لوگوں کے انشاءاللہ صحیح جوابات ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی جواب غلط ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آپ کی جو ہے وہ آئندہ جو دن بچے ہوئے ہیں ان دنوں میں کوشش کیجیے گا کہ بہتر طریقے سے قرآن کی تلاوت سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں، اور پھر اس کے بعد سے بہت غور سے، بہت جو ہے وہ حضور ذہن کے ساتھ آپ جو ہے وہ سوال کے جواب پر ٹک لگائیے گا۔ آئے جعفر بھائی، یہاں پر چلتے ہیں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور یہاں پر پھر آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل قرآن ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہا ہے اور ابھی تک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر نہیں کر سکے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورے پروگرام کو اسپانسر کریں، بلکہ جتنا ممکن ہے آپ کے لیے آپ آئیں، اور آنے کے بعد اس جو ہے وہ سمندر میں اپنی جو بیداعت ہے، جو اپنی طاقت ہے، جو اپنی حیثیت، اس کے مطابق میں اس میں جو ہے وہ آپ کوشش کر سکتے ہیں، کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جی جعفر بھائی، تو آئیں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ مرحوم مومن و مومنات اور ان کے علاوہ تمام مرحوم مومن و مومنات کے جو ہے اس مبارک راتوں میں ان کی مغفرت فرما، انہیں حاملان قرآن میں سے قرار دے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو درگزر فرما۔ ناظرین، اب چلتے ہیں، وقت ہو چلا ہے آج کے وہ 12 خوش نصیب افراد کے جنہوں نے 100% مارکس اچیو کیے ہیں، ان کے نام کو جان لیتے ہیں۔ جی ہاں، آئے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نام آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا نام ابھی تک نہیں آیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے لیکن آج پھر میں کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آخر دن ہے، آخر دن میں بھی جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مایوس ہو جائے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا نام نہیں آیا ہے، پورے جو ہے وہ دنوں آپ نے شرکت کی ہے، تو یہ مطمئن رہیے گا کہ قرآن کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ایسا موقع فراہم کرے گا کہ جو اس انعام سے بہت کچھ اور افضل اور بہتر جو ہے وہ انعام خداوند متعال نے آپ کے لیے چن رکھا ہے یقیناً۔ جی تو آئیں چلتے ہیں 12 افراد کا نام۔ میر مہدی حسین، حدیثہ بانو، عارفہ بطول، آسیہ بانو، نقوی معصومہ زہرا، حنا کوثر جعفری، ایف زہرا زیدی 313، سید جمیل احمد، حورہ جان، سیرت زہرا ذاکر حسین، سیدہ بلقیس فاطمہ، معزز فاطمہ۔ جی ہاں ناظرین، ان تمام 12 افراد کی خدمت میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو حاملان قرآن میں قرار دے۔ ان تمام افراد کی جنہوں نے جن کا نام ابھی آیا ہے یا اس کے علاوہ اس سے پہلے پروگرام میں ان کا نام آیا ہے، یا جن کا نام نہیں بھی آیا ہے، شرکت کی ہے انہوں نے، ان سب کو یہ توفیق دے کہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے اوپر عمل کرتے رہیں، قرآنی سماج اور قرآنی معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ آئیں جعفر بھائی، چلتے ہیں ان 3 لوگوں کے نام بھی جان لیتے ہیں کہ جنہیں کیش پرائز ملنے والا ہے، کہاں سے ہے، کیا نام ہے ان کا، آئیں دیکھتے ہیں۔ محمد عظیم، مہوش زیدی، سیدہ مہوش فاطمہ، کرناٹکا، انڈیا سے۔ ناظرین، یہ وہ 3 افراد تھے کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے انعام دیا جائے گا۔ انہیں مبارک ہو، اور انشاءاللہ جو ہے ان کا انعام جلد سے جلد ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।